देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के आलमी ख़बरों के प्रोग्राम मंज़र आलम में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में सारी दुनिया की बदलती सूरत हाल पर डालते हैं एक तफसीली नज़र। इराक़ के सियासी जमात असाइब अहलुल हक़ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने इराक़ी वज़ीर आज़म से कहा था कि इराक़ का आधा तेल वो इराक़ की तामीर नौ के एवज़ अमरीका के हवाले करें। असाइब अहलुल हक़ के सेक्रेटरी जनरल क़ैस अल-ग़ज़ाली ने क़तर के अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल में गुफ्तगू में कहा कि वज़रात उज़्मा के ओहदे से आदिल अब्दुल मेहदी के इस्तीफ़ा की एक वजह ये थी कि उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप को इराक़ का आधा तेल देने से इनकार कर दिया था। इराक़ की सियासी जमात असाइब अहलुल हक़ के सेक्रेटरी जनरल क़ैस अल-ग़ज़ाली ने कहा कि इराक़ में नापाक मकासद के हुसूल के लिए अमरीकी, इसराइली और अमारती मंसूबे पर बदस्तूर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस्तीफ़े और मुल्क में पाए जाने वाले अदम इस्तेहकाम के दौर में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात एक ख़तरनाक रिस्क है जिससे मुल्क में खाना जंगी छिड़ सकती है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता अक्टूबर में शुरू हुए इराक़ी अवाम के मुज़ाहरों में शिद्दत आ जाने के बाद इराक़ी पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल मेहदी के इस्तीफ़ा की दरख्वास्त कबूल कर ली और इराक़ी सदर बरहम सालेह ने नया वज़ीर आज़म नामज़द करने के लिए सियासी जमातों से सलाह व मशवरा शुरू कर दिया है। अक़वाम मुत्तहदा के लिए इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुस्तक़िल मंदूब मजीद तख्त रवांची ने जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक़ करारदाद नंबर 2231 पर अमल दरआमद से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट का जायज़ा लेने के इजलास में कहा कि ईरान गैर कानूनी पाबंदियों के जारी रहने और जौहरी मुआहदे में शामिल ममालिक की जानिब से इक़दामात न उठाए जाने पर खामोश नहीं रह सकता और अपने कौमी मफादात के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। मजीद रवांची ने कहा कि एक तरफ़ा तौर पर जौहरी मुआहदा पायदार नहीं है और उसके लिए ज़रूरी है कि इस मुआहदे के तमाम फ़रीक़ अपनी ज़िम्मेदारियों पर अमल करें। ईरान के मुस्तक़िल मंदूब का कहना था कि ईरान ने इस मुआहदे की शक़ 26 और 36 की बुनियाद पर अपने कुछ वादों पर अमल दरआमद को कम कर दिया है और सिफारतकारी के लिए कदम बकदम 2 महीने के लिए एक फार्मूला पेश किया है। मजीद रवांची ने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ हर किस्म के गैर ज़रूरी इक़दाम का सख्त जवाब दिया जाएगा। जिस तरह जौहरी मुआहदे की रफ़क़ा को मुख्तलिफ़ सतह पर इससे पहले भी आगाह किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। तेहरान के ख़तीब नमाज जुमा ने इस्लामी ममालिक के हालात की जानिब इशारा करते हुए दुश्मनों की साजिशों के मुकाबले में मुसलमानों की होशियारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। तेहरान की मरकज़ी नमाज जुमा इस हफ़्ते आयतुल्लाह मोहम्मद इमामी कशानी की इमामत में अदा की गई। तेहरान के ख़तीब नमाज जुमा से इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि साम्राज्य हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रहता है। कहा कि दाइश दहशतगर्द गिरोह को अमेरिका और सयूनी हुकूमत ने जन्म दिया ताकि अपने मफादात हासिल कर सके। आयतुल्लाह इमामी काशानी ने कहा कि दुश्मन ने इराक़ में होने वाले मुज़ाहरों में बहुत से कातिलों और गद्दारों को भी शामिल करा दिया है और इस सिलसिले में इराक़ी अवाम को होशियार रहना चाहिए। तेहरान की मरकज़ी नमाज जुमा के ख़तीब आयतुल्लाह इमामी काशानी ने नाइजीरिया की इस्लामी तहरीक के रहनुमा आयतुल्लाह इब्राहीम ज़क्ज़की के साथ इस मुल्क की हुकूमत के रवैये पर तनक़ीद करते हुए कहा कि आलम इस्लाम को आयतुल्लाह ज़क्ज़की को आज़ाद कराने की कोशिश करना चाहिए।
آیت اللہ زکزکی اور ان کی اہلیہ کو 13 دسمبر 2015 میں زاریہ شہر ایک امام بارگاہ پر حملہ کے بعد شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس حملے میں آیت اللہ زکزکی کی 3 بیٹوں سمیت سینکڑوں افراد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بیورو رپورٹ سٹی انڈیا نیوز۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران مخالف امریکی پابندیوں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے ٹوکیو میں جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے سے ملاقات میں کہا کہ ایٹمی معاہدے سے الگ ہونے کے تعلق سے واشنگٹن کے غیر قانونی اقدام سے نہ تو امریکہ کو کوئی فائدہ ہوا ہے اور نہ ہی معاہدے کے فریقوں کو کچھ حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال نے ثابت کر دیا کہ پابندیوں سے سب کا نقصان ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے جو جاپانی وزیر اعظم کی دعوت پر ٹوکیو کے دورے پر ہیں، جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سبھی ملکوں کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کی قرارداد 2231 کی پابندی کریں۔ کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ کی اقتصادی پابندیاں ایک طرح سے اقتصادی دہشت گردی شمار ہوتی ہے اور جو ممالک دہشت گردی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ امریکہ کے اس اقدام کا بھی مقابلہ کریں۔ صدر روحانی نے کہا کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کو باقی رکھنے کے لیے اپنے مفادات کے دائرے میں سبھی اقدامات انجام دیے ہیں اور آئندہ بھی وہ معاہدے کو باقی رکھنے کی کوشش کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ تہران نے خطے اور دنیا میں امن کی برقراری کے لیے ہمیشہ علاقے اور پڑوسی ملکوں کا ساتھ دیا اور ہر طرح کا تعاون کیا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے علاقے کے ملکوں کے سربراہوں کو خطوط بھی ارسال کیے ہیں۔ اس ملاقات میں جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے بھی ایران کے صدر کے دورہ جاپان پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور جاپان کے تعلقات کو 9ویں سال کا عرصہ پورا ہو رہا ہے اور حالیہ برسوں کے دوران دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام کے دورے تہران اور ٹوکیو کے تعلقات کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنانے کا باعث بنے ہیں۔ بیورو رپورٹ سٹی انڈیا نیوز۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے دفتر نے ایٹمی معاہدے پر ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی طرح کی بات چیت کے بارے میں مغربی ذرائع ابلاغ کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر کے پریس اتاشی علی رضا میر یوسفی نے اس فلم کے بارے میں جس میں اقوام متحدہ میں امریکی مندوب کلی کرافٹ کو ایرانی مندوب مجید تخت روانچی کے پاس جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، کہا کہ اقوام متحدہ کے معمولات کے مطابق اجلاس کے اختتام پر مختلف ملکوں کی مندوبین ایک دوسرے سے ملتے اور باتیں کرتے ہیں، اور سلامتی کونسل کے اجلاس کے اختتام پر امریکی مندوب بھی ایرانی مندوب کی طرف گئیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی مندوب اس مریض بچی کے بارے میں ایرانی مندوب سے پوچھ رہی تھی جن کا ذکر انہوں نے اپنی تقریر میں کیا تھا، اور ایرانی مندوب نے بھی ان کا جواب دیا۔ ایران کے نمائندے دفتر کی پریس اتاشی نے کہا کہ اس مختصر سی بات چیت میں اس کے علاوہ کسی اور موضوع پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ایرانی مندوب نے جمعرات کو سلامتی کونسل میں اپنے خطاب کے دوران ایران مخالف امریکی پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کے ذریعے ایران کے خلاف ادویات کی سپلائی پر بھی پابندی کی وجہ سے آو انام کی 2 سالہ بچی جو EB بیماری میں مبتلا تھی دواؤں کے فقدان کی وجہ سے دم توڑ گئی۔ بیورو رپورٹ سٹی انڈیا نیوز۔ لبنان کے نئے وزیر اعظم حسان دیاب نے کہا ہے کہ سیاسی و اقتصادی استحکام، سماجی سیکیورٹی، قانون کی حکمرانی اور قومی اتحاد آج ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ حسان دیاب نے لبنانی پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا، جس کے بعد صدر مشل عون نے انہیں کابینہ تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپ دی۔ لبنان کے نئے وزیر اعظم حسان دیاب نے ایک بیان میں کہا کہ وہ سابق وزیر اعظم، ممبران پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں اور شخصیات سے صلاح و مشورے کے بعد ٹیکنوکریٹس اور سیاسی شخصیات پر مشتمل ایک فعال حکومت تشکیل دیں گے۔ حسان دیاب نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ لبنان کو ایک قومی بحران کا سامنا ہے اور یہ سیاسی و ذاتی تصادم کا وقت نہیں ہے، کہا کہ بحران سے نجات پانے کے لیے سکون و اتحاد
سب کی ترجیحات ہونا چاہیے۔ حسان دیاب کا تعلق اہل سنت فرقے سے ہے اور وہ لبنان کے سابق وزیر تعلیم رہ چکے ہیں۔ حسان دیاب کو پارلیمنٹ کے اندرون نمائندوں کی حمایت حاصل ہے اور انہیں آئندہ 2 سے 3 ہفتے میں کابینہ تشکیل دینے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ سعد حریری نے لبنان میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بڑھنے کے بعد 29 اکتوبر 2019 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ بیورو رپورٹ سٹی انڈیا نیوز۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی عالمی خبریں۔ انشاءاللہ پھر کل عالمی خبروں کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ اب دیجیے محمد افضل کو اجازت اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ اللہ حافظ۔